الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحو اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو لگا سکے۔ یہ کائنات بہت ہی زیادہ وسیع کائنات ہے۔ اس کی صرف ایک حصے کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جس کہکشانی حیثیت اس حصے میں رہتے ہیں، جس سورج کی گلیکسی میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کا پلوٹو ستارہ جو ہے، اس کی روشنی زمین پر پہنچتے پہنچتے 2 ارب نوری سال لگ جاتے ہیں۔ 2 ارب نوری سال۔ نوری سال کا حساب کرنے کے لیے سائنسدانوں نے نوری سال ایجاد اس لیے کیا ہے کہ گنتی نہیں ہوتی تھی، گنتی پوری نہیں ہوتی، رقم نہیں پڑھی جاتی۔ 1 سیکنڈ میں روشنی جو ہے 1,46,000 میل سفر کرتی ہے۔ اب اس کو آپ ضرب دیں اور جمع کریں، 2 ارب سال بنائیں اس کے، اتنی مدت لگے گی اس روشنی کو یہاں پہنچتے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ایک گلیکسی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ صرف ایک کہکشاں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمیں ہمارا سورج نظر آتا ہے۔ اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے دیگر سورج، جس طرح کا ہمارا سورج ہے، اس طرح کے دیگر سورج 2 ارب سے زیادہ ہیں یا 2 ارب ہیں۔ اور کھلی آنکھ سے دوربین یا خوردبین لگائے بغیر 5 کروڑ ستارے نظر آتے ہیں، اور ہر ستارہ ہماری زمین سے بڑا ہے، ہماری زمین سے بڑا ہے۔ یہ ایک عالم ہے، یہ ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں مزید بہت سے عالم ہیں، بہت سی انواع، بہت سی اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ عالمین استعمال کیا گیا ہے۔ عالمین، عالم لام کے اوپر زبر پڑیں تو عالم کا لفظ بنتا ہے، جس کے معنی ہے دنیا، جہان۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا قرآن مجید میں۔ کتنے عالم ہیں، پھر اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ دنیا جو ہے، یہ مجردات پر، پھر مرکبات پر، پھر مشتمل ہے، پھر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جمادات ہے، یہ زمین اور یہ پہاڑی سلسلے، اور اس کے بعد نباتات ہے جس کی اقسام کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس کے بعد حیوانات ہیں جن کی اقسام کی کوئی حد ہی نہیں، ایک وائرس سے لے کر ایک ہاتھی تک۔ ایسی مخلوقات ہیں جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی۔ یہ سب ایک عالم اور اس کی اقسام ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کائنات کی وسعت کا، کتنی بڑی کائنات ہے یہ۔ اتنی بڑی کائنات جو ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے
جو سبق دیا گیا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی نہیں۔ ہم لوگ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے انسان تھے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اس کائنات میں۔ اس لیے ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات کرنی ہے، غیر مسلم دنیا کے نقطہ نظر سے نہیں، نہ ہی غیر مسلم مذاہب کے نقطہ نظر سے۔ ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں، ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ عملاً موجود ہے۔ ہماری کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے کئی خطبے گزر گئے سورہ الحمد کی ابتدائی آیات پر ہی، بسم اللہ پر۔ ابھی میں نے بہت ساری چھوڑی ہیں باتیں، اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات پر گفتگو نہیں کی، صفات پر گفتگو نہیں کی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مختصر سی ایک گفتگو کی تھی درس قرآن میں، یہی ہوا تھا۔ اس کے بعد الحمد پر گفتگو کی گئی تھی اور وہ بہت ہی مختصر۔ اگر الحمد پر پوری گفتگو کریں تو پھر خطبہ اس کا متحمل نہیں ہے، اس کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتابوں میں بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک محدث گزرے ہیں عبدالستار محدث دہلوی، انہوں نے بسم اللہ پر ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھی، بہت بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے صرف بسم اللہ پر۔ اور چونکہ میں علماء حضرات کو مولانا نہیں کہتا، میرا موقف یہ ہے کہ کسی کو مولانا کہنا شرک ہے، مولا صرف اللہ ہے، لہٰذا اس کی جگہ میں علامہ کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، علامہ آزاد، جس کو لوگ مولانا آزاد کہتے ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ کی جو سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ام الکتاب کے نام سے، وہ ایک ضخیم کتاب، پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ چیزیں اس طرح کی ہیں۔ الحمدللہ پر بات ہو چکی پہلے، خطبہ بھی ایک ہوا ہے۔ آج میں نے گفتگو کرنی ہے رب العالمین پر۔ عمومی طور پر لفظ رب کا ترجمہ جو ہم لوگ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے پالنہار، پروردگار۔ اردو زبان میں یا غیر عربی زبان میں، کسی بھی غیر عربی زبان میں لفظ رب کا کوئی کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ رب کی جو وسعت ہے نا، جس طرح عالمین کی وسعت کے بارے میں میں نے عرض کیا نا کہ عالم کتنے ہیں دنیا میں، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اسی طرح رب کا لفظ جو ہے اس کی وسعت کا بھی کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ اور یہ صرف پالنہار نہیں اس کا معنی، اس کے اور بھی معنی ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں سے نا ان کو سمجھنے پڑھنے کی دلچسپی بہت کم ہے ہمارے اندر۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصول علم کی دلچسپی ہمارے اندر بہت کم ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، یا شاید کوئی اور وجوہات ہیں۔ تو لفظ رب، اس کے معنی بیان کریں گے۔ یہ رب کا لفظ جو ہے نا، یہ را، با اور با پر مشتمل ہے، اس کے اندر دو با ہیں اور اس کو مشدد کر کے لفظ رب بنا ہے۔ اس کا معنی، اس کے مفاہیم کیا ہیں؟ پرورش کرنا۔ ربوبیت کا لفظ جب آئے گا تو پرورش کے لیے آئے گا۔ دوسرا مطلب اس کا ہے کہ خبر گیری کرنا، دھیان رکھنا۔
نگرانی کرنا۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اصلاح حال کرنا، چیزوں کو درست کرنا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری کرنا، سردار ہونا، سیادت کرنا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک ہونا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے آقا ہونا۔ ہم بولتے ہیں نا لوگوں کو، انسانوں کے ناموں کے ساتھ بولتے ہیں فلاں آقا، فلاں آقا، فلاں آقا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آقا نہیں ہے، سمجھ لو یہ بات۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو آقا کہنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح مولا کہنا جائز نہیں ہے، اس طرح آقا کہنا بھی جائز نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے، آقا رب ہوتا ہے۔ پھر اس کے معنی ہیں نشو و نما دینا، ارتقاء پیدا کرنا، نشو و نما دینا، بڑھانا۔ پھر اس کے معنی ہے سمیٹنا، اور چیز کو سمیٹنا، سمٹ کر ہر چیز اللہ کی طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سمیٹ دے گا، وہی رب ہے بس، سمیٹنا۔ اس کے معنی ہے جمع کرنا، اس کے معنی ہے فراہم کرنا، ضروریات زندگی فراہم کرنا۔ پھر اس کے معنی ہیں دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ پھر اس کے معنی ہیں حکم چلانا، حکومت کرنا۔ پھر اس کے معنی ہیں نصرت کرنا، مدد کرنا۔ اس لفظ رب کے یہ سارے معنی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اگر میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے پھر اس کی مثالیں دوں تو وہ اس طرح ہے: پرورش کرنا، ضروریات بہم پہنچانا، نشو و نما دینا، کفالت کرنا۔ ان سارے معنوں کو اگر ہم ایک آیت میں دیکھنا چاہیں تو اس کی مثال قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، چونکہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے تھے اس کے پاس، اور وہ ملکہ تھی، اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، کام کاج گھر کے کرتے تھے، اس لیے آج سے وہ مجبور تھے۔ تو اس نے انہیں ایک دن اندر ایک اپنے کمروں میں مکفل کر لیا اور اس سے زبردستی برائی کا مطالبہ کیا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے کہا، جب اس نے سب کچھ کر لیا نا تو پھر اس نے کہا، ہائے تلک، آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ اس کے جواب میں جو کچھ یوسف علیہ السلام نے کہا وہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے، یہ شرف شاید صرف انبیاء کو حاصل ہوا ہے، دوسرے بندے پھسل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا آدمی پرہیزگار ہو، میرا تو خیال ہے کہ پھسل جاتے ہیں۔ اس کے سامنے ٹھہرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے ان کے اس جواب کو۔ انہوں نے کہا، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواش، میرا وہ رب جس نے مجھے بہترین جگہ میں رکھا ہے۔ اب لفظ رب کے ترجمہ دیکھو، اس نے مجھے پالا، اس نے میری ضروریات فراہم کی، اس نے مجھے نشو و نما دی، اس نے مجھے بڑھایا، اس نے میری تربیت کی، اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ رکھا، اس نے مجھے بچایا، مار دینے والوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ اس لفظ رب پر تفسیریں جب لکھنے والے لکھی تو بہت عجیب و غریب لکھی۔ تو اس کے اندر وہ سارے معنی ہیں کہ وہ میرا نگران، وہ میرا کفایت کرنے والا، کفالت کرنے والا، وہ مجھے رزق دینے والا، وہ مجھے اس گھر میں لے کر آنے والا،
میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں بچایا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، لمبی سٹوری ہے وہ۔ اس کے بعد اس کے معنی ہیں کفالت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کفالت کرنے کے کیا معنی ہے؟ کسی بے بس انسان کی، کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی غریب کی کفالت کرنا، کسی مسکین کی کفالت کرنا، جو بے یار و مددگار ہو اس کو لینا، اس کو پالنا، اس کو کفالت کرنا، کسی کی خبرگیری کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصلاح کرنا، معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ یہ سارے کام قرآن مجید میں اس کی مثال اس طرح آئی ہے۔ سورۃ شعراء کی آیات نمبر 77 سے لے کر 80 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ پیغمبروں کے عقائد پر غور کرو، پیغمبروں کے عمل پر غور کرو، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، عقائد میں بھی اور عمل میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ پہلا جملہ کہا انہوں نے، اللہ رب العالمین، رب العالمین کے سوا یہ سب لوگ کون؟ اس زمانے کے مشرک، ساری دنیا کے مشرک ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، باپ ان کا، سگا باپ ان کا مشرکوں کے ساتھ، بادشاہ وقت مخالف۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ بادشاہوں کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیل۔ کیا ہوتا ہے؟ لاٹھیاں، ہتھکڑیاں۔ وہاں بھی ایک نتیجہ نکلا کہ انہوں نے چکچکا میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت ڈالا گیا جب ان سے گفتگو کی گئی تو دلائل کی روح سے لاجواب ہو گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تمہارا رب کون ہے، انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو وہ جو الٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، متکبر قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں بھی ہے، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے چھوڑ دیں۔ سزائے موت کے قیدی چھوٹتے نہیں دیکھے ہم نے خود اپنے ملک کے اندر پچھلے ادوار میں سزائے موت کے قیدی چھوٹتے دیکھے ہیں ایک حکم سے۔ بادشاہوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس نے کہا یہ بات تو میں بھی کرتا ہوں، قال ہوئی وہ امید، یہ کون سا کام ہے، یہ میں بھی زندہ سزائے موت کا قیدی چھوڑ دیتا ہوں، کسی بے گناہ کو مار دیتا ہوں، یہ کون سا کام ہے اتنا؟ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ الٹے ذہن کا آدمی ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ۔ فرمائیے جناب کیا کرے؟ وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا وہ کیا کرے؟ سورج کسی کا کہنا نہیں مانتا، نہ کسی بابے کا کہنا مانتا ہے، نہ کسی بزرگ کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی سائنسدان کا، وہ تو اپنے خالق کا حکم مانتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ سن کر کافر حیران رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ دلیل نہ مانے، دلیل کی بات نہ مانے، وہ ظالم ہیں، ان کو اللہ پھر سیدھی راہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے دشمن ہیں۔ اعلانیہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا میرا رب وہ ہے الذی خلقتنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ خلقتنی پر گفتگو اگر شروع کریں تو بہت بڑا فلسفہ کھل کر سامنے آئے گا۔ خلقتنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ جن کو مشکل کشا کہتے وہ کچھ بھی نہیں، کبھی تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے پیدا کر دیا، پھر چند زندگی کے دن گزارے، پھر موت آئی، پھر دنیا سے چلے گئے، پھر نہ رہے،
فانی چیزیں ہیں، یہ سب فانی چیزیں ہیں، سب انسان فانی ہیں۔ خلقتنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ رہنمائی کون کرے گا؟ ان علینا للہدیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ لوگوں کی ہدایت رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس نے رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، آخری رسول بھیجے، قرآن نازل کیا، یہ رہنمائی کا سامان کر دیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر کہا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں لقمے ڈالتا ہے، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں کھانے کی ہیں اور پینے کی ہیں سب میرے رب نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے، دیکھیے ذرا، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہم صرف انہیں حاصل کرتے ہیں، بنی بنائی چیزیں لے رہے ہیں، کچھ پیدا نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے رب جو یہ کام کرے۔ تو گویا معنی کیا نکلے؟ رب خالق بھی ہے، رب رازق بھی ہے، رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، رب بیمار کرنے والا، شفا دینے والا بھی ہے۔ رب کے لفظ میں یہ ساری خوبیاں، سارے معنی ہیں۔ رب العالمین، ہمیں تلقین کی گئی کہ نماز میں پڑھو رب العالمین، حمد صرف اس کے لیے ہے، ثنا صرف اس کی ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، تم کدھر پھر رہے ہو؟ اور پھر اس کی یہ معنی ہے سمیٹنا، جمع کرنا، ایسی مرکزی شخصیت جس کے پاس ہر شے سمٹ کے آ جائے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ایک جملے میں دے دی گئی ہے، اور بھی بڑی مثالیں ہیں نا، اتنا وقت ہی نہیں ہے مثالیں نقل کریں، صرف ایک مثال دیکھیے۔ فرمایا ہوا ربکم، لوگو وہ تمہارا رب ہے۔ کون وہ رب؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کے پاس تمہیں سمٹ کر جانا ہے، جس کے پاس تم نے سمٹ کے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کس طرح جانا ہے؟ بھئی موت آئے گی، پھر دوبارہ زندگی آئے گی، پھر رب کے حضور کھڑا کر لیا جائے گا۔ بتاؤ کیا کر کے آئے؟ کبھی سوچا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کی مثال دی گئی ہے، ہوا ربکم، تمہارا رب وہ ہے جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، جس کی طرف تم پلٹا کر لائے جاؤ گا۔ عجیب بات ایک یہ بھی ہے کہ ہم خود بخود نہیں پلٹ کر جا رہے، خود بخود نہیں جا رہے، خود بخود نہیں جا رہے۔ کوئی قوت ایسی ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں لے جا رہی ہے۔ کوئی شخص اپنا بچپن نہیں روک سکتا، کوئی شخص اپنا لڑکپن نہیں روک سکتا، کوئی شخص اپنی جوانی نہیں روک سکتا، کوئی شخص اپنا بڑھاپا نہیں روک سکتا، کوئی شخص اپنے سیاہ بال نہیں رکھ سکتا۔ چل رہی ہے نا دنیا، کائنات چل رہی ہے نا، اس کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں نا، خود بخود بس رواں دواں ہے۔ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی سائنس نہیں رکاوٹ بن سکتی، کوئی علاج رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی دوائی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بھائی جا رہی ہے نا ضعیفی کی طرف، پھر ضعیف العمری کی طرف، پھر آخر کار کیا ہے؟ موت۔ آخر کیا ہے؟ موت۔ موت کے آنے کے بعد بھی نہیں رکتی، بھائی موت پھر بھی نہیں رکتی۔ ہم نے میت کو قبر میں ڈال دیا، 2-4 مہینے کے بعد گل سڑ گیا، ہڈیاں رہ گئی، پھر اور 2-4-10 سال کے بعد ہڈیاں بھی بسیدہ ہو گئی، پھر اور تھوڑی سی مدت گزری تو خاک در خاک۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ اور یہ جتنی باتیں ہیں نا کہ فلاں قبر میں زندہ، فلاں قبر میں زندہ، یہ جھوٹ ہے سارا، خلاف واقعہ ہے، خلاف عقل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کائنات کی یہ فطرت ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کی جو پیدا کی گئی ہیں نا، مخلوق ہیں جو حادث ہیں، ان کی یہ فطرت ہی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔
کوئی مانے یا نہ مانے، نہ مانے گا تو کل قیامت کے دن تو مانے گا، ماننا پڑے گا۔ یہ چل رہی ہے، رجوع کر رہی ہے، خود بخود کر رہی ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا نگران ہے، وہ تمہیں سمیٹنے والا ہے، وہ تمہیں جمع کرنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ تم اس کی طرف خود بخود چل رہے ہو، کشاں کشاں چل رہے ہو، اس کے حضور جاؤ گے، پھر وہ فیصلہ کرے گا کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا جہنم میں، تو پھر وہ اس وقت کو روک دے گا، پھر زندگی رک جائے گی، پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا دنیا والا۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی سردار ہے، سیادت اس کی ہے، قیادت اس کی ہے، یہ معنی ہے۔ وہی ہے جس کی بلا چون چراں اطاعت کی جا رہی ہے، کوئی اس کی اطاعت سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں بھی جو بے جان ہیں اور وہ چیزیں بھی جو جاندار ہیں۔ آپ نباتات کو دیکھیں، ایک ایک پودا دیکھیں، ایک ایک پھول دیکھیں، اس کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیشم کو آم لنگ جائے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح حیوانات، ان کے لیے جو مقرر کر دیا گیا زندگی کا ضابطہ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، سمجھے؟ بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی چارہ نہیں کھائے گا، فطرت مقرر کر دی اس نے۔ یہ وہ حقیقت جو بیان کی گئی ہے کہ بے چون چراں اطاعت کر رہی ہے ہر چیز اس کی، اور انسان سے کہا گیا ہے کہ تو خود اپنے اختیار سے اطاعت کر، تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ہستی جس کی اطاعت کی جائے بھائی، وہ سردار جس کے پاس اقتدار ہو، وہ حاکم جس کی حکومت میں کوئی دخل نہ دے سکے، اس کو رب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ ہستی جس کا حکم چلے، اس کے حکم کی خلاف ورزی ناممکن ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے مصرف الامر، جس کے احکام جو ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو رہے ہوں، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں، دیکھو ذرا، دعوت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو جب صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا اور جنگ بندی ہو گئی، دونوں گروہ، مسلمان بھی اور قریش مکہ اور ان کے حواری بھی، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور یہ طے پا گیا کہ بھئی اب لڑنا نہیں ہے۔ ان مشرکین نے مسلمانوں کی اس قوت کو تسلیم کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے، دعوتی خطوط لکھنے شروع کیے۔ بہت سارے لوگوں کو خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط ہرقل کو بھی لکھا گیا جو رومی بادشاہ تھا۔ اس خط کے اندر یہ آیت لکھی تھی، آل عمران کی آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو، اے اہل کتاب، اے کتاب رکھنے والو، اے حاملین کتاب الہی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ آج مسلمانوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں نا، سارے گروہ، کلہم گروہ، فقہی گروہ ہوں یا مسلکی مشربی گروہ، صوفیہ کے گروہ ہوں یا فقہا کے گروہ، سب کے سب کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
یہ کلمہ جب آپ پڑھیں نا، ایک سانس میں نہیں پڑھنا چاہیے، میں چلتے چلتے کی بات بیان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پر وقف کیجئے، ٹھہریے، پھر دوسرا جملہ پڑھیے محمد رسول اللہ، اس طرح یہ صحیح ہے، یاد رکھنا۔ سب پڑھتے ہیں نا، پھر مختلف کیوں ہیں؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر اللہ کے سوا غیر اللہ کو مولا مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ پھر اللہ کے سوا غیر سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ پھر اللہ کے سوا، پھر رسول اللہ کے سوا کسی اور کی شریعت کیوں مانتے ہیں؟ کسی اور کی سنت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایک کلمہ پڑھا ہے نا بھائی، کلمہ ایک پڑھا ہے، نماز ایک پڑھتے ہیں، رکوع ایک طرف کرتے ہیں، سب کے سب کا قبلہ کعبہ ہے، سب کے سب مانتے ہیں اللہ کو بھی، رسول کو بھی، سب مانتے ہیں کتاب الہی کو۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں خط یہ لکھا؟ کہ وہ کہتے ہیں یسوع خداوند ہے، وہ کہتے ہیں یسوع خداوند ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی شخص کہے خداوند ہے، مشکل کشا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرے کسی نبی کو کہو تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے وہ کافر ہیں، اگر کسی پیغمبر کو کوئی اور یہ مرتبہ دے گا تو وہی بنے گا۔ اس لیے یہ وہاں کہا گیا کہ آؤ بھئی ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کسی کی غلامی نہ کریں، کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں شرک نہ کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ بنائیں، آقا نہ بنائیں۔ دیکھیے سارے معنی رب کے، رب نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، یہ میرا فلاں آقا ہے، فلاں آقا ہے، فلاں آقا ہے۔ بھائی کیوں؟ آقا تو صرف اللہ ہے۔ یہ بات انہیں کہی گئی تھی نا، دعوت دی گئی، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، اور اگر یہ نہیں بات مانتے، اللہ کے سوا اور آقا انہوں نے بنا لیے ہیں اور رب بنا لیے ہیں، تو فرمایا فإن تولوا، اگر پھر جائیں اس دعوے سے، اس قول سے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پھر ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کوئی اور تو نہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا فلاں فرقے سے تعلق ہے، فلاں فرقے سے تعلق۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ کہو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آج کسی سے کہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ کہتے ہیں کون سے مسلمان؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو صاف لکھا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران ہی کے اندر پورا ایک رکوع ہے۔ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو قرآن میں تو یہ ہے نا کہ جب تم نے اپنا نام چھوڑ دیا، اپنی شناخت چھوڑ دی، پھر کیا ہو گئے؟ اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ اچھا، اس کے 5ویں معنی ہے آقا اور مالک ہونا۔ مالک ہونا، مالک، پرورش کا لفظ، پرورش کرنے کا لفظ صرف جاندار کے لیے ہے، جس میں بڑھوتری ہے، مثلا نباتات کے لیے یا حیوانات کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اس کی مثال یہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، سورہ القریش۔
ان سب کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بات کہی گئی ہے۔ بیت اللہ کا جو مالک ہے، جو اس کا حکمران ہے، جو اس کا خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور بدامنی کی حالت میں امن دیا۔ کھانے کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ اپنی خوراک آپ پیدا نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں پیدا کر سکتا، بالکل نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چٹیل میدان بنا دے تو کیا کرو گے؟ قرآن میں یہی بات کہی گئی کہ اگر وہ بارش بند کر دے، تمہاری نہروں کا، تمہارے کنووں کا پانی خشک کر دے، تو کون خدا ہے جو تمہیں یہ دے گا؟ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہارے اوپر رات طاری کر دے، اور کون ہے جو دن لائے گا؟ جو دن طاری کر دے، کون ہے جو رات لائے گا؟ ساری باتیں کہی گئی ہیں، دلائل دیے گئے۔ پھر یہ ذرا دیکھیے، یہ رب جو ہے جس کو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا رب، اس کی ربوبیت کا ذرا نظارہ دیکھو۔ سورہ ہود میں یہ بات فرما دی، سورہ ہود آیت نمبر 6 میں یہ بات فرمائی گئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والی کوئی چیز، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے پیدا کر دیا، ہر ایک کا رزق پیدا کیا ہوا ہے، ہر کسی کا رزق پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جانور جو ایک ایک دن میں کئی ٹن خوراک لیتے ہیں، کئی ٹن، روزانہ ہی ان کو خوراک ملتی ہے، وہ جانور۔ اور وہ وائرس جس کو ہمیں نہیں پتہ یہ خوراک کیسے لیتا ہے، زندہ کیسے ہے، اسے بھی ملتی۔ پھر فرمایا نہ صرف یہ کہ وہ اس ساری مخلوق کا رازق ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرٌّ وَمَسْتَوْدَعٌ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا قرار کہاں ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں سے سونپ دیا جائے گا، زمین کے کس حصے میں جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ہماری قبر کہاں بنے گی، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کس طرح مرے گا وہ، کسی کو نہیں پتہ وہ کل کیا کرے گا، کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت لوگ منصوبے بنا کے، پروگرام بنا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، بے شمار مسائل ہیں اس طرح۔ کل شیء کل فی کتاب مبین، اللہ کے بیان کر دینے والی کتاب میں سب کچھ درج ہے، اللہ کے سامنے ہے، اس کے علم کی کتاب میں ہے سب کچھ۔ وہ ہے رب، اس کی یہ ربوبیت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ان کے لیے سامان زیست کو پیدا کر دیا۔ سورہ رحمان کو دیکھو، پڑھو، غور سے پڑھو، اس کی آیت نمبر 29-30 کو پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اس کا مانگتا ہے، اس کے در کا سوالی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے در کی سوالی نہ ہو، جو اس کے بغیر اپنی حیات کے دن پورے کر سکے۔ وہ ہے رب، اس کی ربوبیت۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر وقت ہر روز ایک نہ ایک کام، ایک نہ ایک شان میں ہے میرا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی ربوبیت کا یہ عالم سورہ صافات میں فرمایا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور ایک جگہ فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، وہ مشرقوں کا رب، وہ مغربوں کا رب، وہ مشارق کا رب، زمین اور آسمانوں کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب۔ وہ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، کہو اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین، کہو۔
یہ ہے تعلیم جو مسلمان کو کھڑے ہوتے ہی دے دی گئی ہے. ذرا سنبھل جا. تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کس رب کے سامنے کھڑے ہو تم، کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، کس کی نماز کے لیے کھڑے ہو، کس کی بندگی کے لیے آئے ہو. تمہیں پتہ بھی ہے اس کا وہ کون ہے، اس کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا گیا ہے. پھر سورہ رحمان ہی کی آیت میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین. پھر آخر میں ایک بات، ایک ایسی آیت سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. یہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا رب، جس کے اوپر ساری باتیں کی ہے نا ہم نے، تعارف جس کا ہوا ہے. فرمایا یہ اللہ ہے تمہارا رب جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 ادوار میں پیدا کیا. 6 ادوار. سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین کو پیدا کر کے ٹھنڈا کرنے پر 2 ارب سال لگ گئے. تو سر اندازہ کریں ادوار، 6 ادوار میں بنایا، اور وہ بنا کر ثم استوی علی العرش، عرش کے اوپر برال ورا چلا گیا ہے. ساری چیز اس کے ماتحت ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. یہ دیکھا نہیں کہ وہ رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا اور دن اس کے پیچھے بھاگا چلا آتا ہے. پکڑ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، تا قیامت نہیں پکڑ سکتا، سسٹم نہیں بدل سکتا. یہ ہے رب. فرمائے یہ ہے اللہ تمہارا رب. ان ربکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ اور یہ صفتیں ہیں. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں. کوئی ایک اپنی حرکت میں، اپنے فلک میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، 1,00,000واں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ ہے رب. الا لہ الخلق، خبردار لوگو مخلوق اس کی ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا، حکم بھی اس کا چلے گا. الیس اللہ بحکم الحاکم. کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بات کہی. یہ تب سمجھایا گیا ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کس پر ایمان لائے ہو، کس رب کو تم مانتے ہو. تمہیں پتہ تو ہو کہ وہ رب کون ہے. ادھر نماز سے سلام پھیرا، ادھر یاد آتا کہ تسبیح شروع ہو گئی، ادھر غیر اللہ کی پکار شروع ہو گئی. کچھ خدا کا خوف کرو، تمہیں پتہ بھی ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہو. اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اور گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنے رب کو پکارو، چپ کے پکارو. انہ لا یحب المعتدین. یاد رکھو وہ حد پھاندنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حدود اس نے مقرر کی ہیں بندگی کی، جو حدود اس نے مقرر کر دی ہیں اپنی وحدت کی، ان کو توڑنے والوں کا چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے. نہیں معاف کرے گا ان کو. اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ اس نے سب کچھ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اپنی سچی کتاب میں بیان کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.